نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کے ارادے سے نکلے۔ رستے میں پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ اتنے غصے میں ہو تو آگے سے کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل کو ہی قتل کروانے جا رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر چل دیے اور بہن اور بہنوئی کی خوب مار پیٹ کی۔ آگے سے بہن بھی جو ہے وہ عمر کی تھی، کہنے لگی عمر، تم میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے، یعنی کہ تم میری جان نکال دو لیکن میں ایمان سے نہیں ہٹوں گی۔ یہ بات حضرت عمر کے دل پر اثر کر گئی۔ دار ارقم تشریف لے گئے اور فوراً مسلمان ہو گئے اور فوراً جو ہے اسلام لے آئے۔ نکلے تو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنا ہی سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کچھ یوں قبول ہوئی۔ صحابہ سب مرید مصطفیٰ ہیں، بن کے ان میں جو مراد مصطفیٰ آئے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ منافقین کا نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز ادا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 رکعت نماز نفل کو عمرے میں شامل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ امہات المومنین کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے پردے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ جب حضرت عائشہ پر جس وقت تہمت لگی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ کی بارات میں آیات مبارکہ قرآن مجید کی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں رائے مانگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہم لہم عذاب عظیم، کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وہ ایسی شان والا ہے، وہ ایسا محترم، جس کی وہی تائید میں آئے اسے فاروق کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے، وہ مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ پانی کی مشکیں بھر بھر کے لا رہا ہے، بیواؤں کے گھر پانی پہنچا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، سخت گرمی ہے، تپتی دوپہر ہے، آپ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بعد میں ڈھونڈ لیجئے گا، اتنی گرمی ہے۔ تو آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے کہ اونٹ اگر گم ہو گیا تو کل قیامت کے دن عمر کیا جواب دے گا؟ اتنی سخت گرمی میں درخت کے سائے کے نیچے درخت کے سائے میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو رہے ہیں، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے۔ اسی وجہ سے لسان نبوی سے فاروق اعظم کا لقب ملا، جس کے سامنے کیس و کسرہ زیر ہو گئے۔ کسرہ کے تخت کو توڑنے والا، مدینہ میں خزانے لانے والا، دریائے نیل کو حکم دینے والا، ہواؤں کو حکم دینے والا، وہ امیر المؤمنین کا لقب پانے والا، وہ عمر ہی تو ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ایک ہی سواری ہے، ایک غلام ہے۔ حکم کرتے ہیں کہ آدھے رستے سواری پر تم سوار ہونا، آدھے رستے سواری پر میں سوار ہوں گا۔ اب جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی، اور غلام کو کہنے لگے کہ بھئی اب تمہاری باری ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ تو آگے سے غلام نے کہا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ان لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟
تو آگے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارا حق نہیں کھا سکتا، یہ تمہارا حق ہے۔ اب جب ادھر گئے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، غلام سواری پر سوار ہے اور خود سواری کی لگام تھامے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے بنا جنگ و جدل کیے، بنا خون خرابہ کیے جو ہے چابی حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں ہمارے میں لکھا تھا کہ جو اسے فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، جو ہے وہ اس کا غلام سواری پر سوار ہوگا اور خود وہ سواری کی لگام تھامے ہوئے ہوگا۔ بنا جنگ و جدل اقصا کو جو آزاد کروا کر، ازا پہلی جو دلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر جو ہے اکثر یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جو ہے شہادت نصیب ہو، تو ان کی دعا خوشیوں قبول ہوئی کہ آپ کے شہر، آپ کی مسجد نبوی، آپ کے مصلی پر جو ہے شہادت نصیب ہوئی اور آپ کے ساتھ حجرے میں مدفون ہوئے۔ نبوت کے مصلی پر شہادت تھا کہ جو عرش نبی کے ساتھ سو جائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ تو میری آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مراد مصطفیٰ ہیں وہ نرالی شان ہے ان کی، عمر دی کی ضرورت ہے، ضرورت ہو تو ایسی ہو۔ عمر عینی شریعت ہے، شریعت ہو تو ایسی ہو۔ عمر محبوب یزداں ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ مصلح نبوت پر گرا خونے عمر لوگو، زمین روئی فلک رویا، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ شب اندھیر میں کرتے خبر گیری وہ لوگوں کی، خشیت ہو تو ایسی ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ عمر پہنچے فلسطین میں، مصر و شام و کسرہ میں، ہوئے وہ ہر جگہ فاتح، شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔